ایک مسئلہ ہے نفس سحر کا اثر باذن اللہ ہے یا نہیں. میں نے آپ کو بتا دیا ان نصوص اور دیگر سے اتنی بات واضح ہوتی ہے کہ نفس سحر کا اثر باذن اللہ ہے، اور اہل سنت والجماعت اس پر کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں. دوسری بات کہ یہ سحر تحت الاسباب ہے، یہ فوق الاسباب نہیں، اور سحر جو ہے یہ جنات وغیرہ سے استمداد اس پر وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ مافوق الاسباب تصرف قطعا نہیں. مافوق الاسباب تصرف غیر اللہ کے لیے ماننا کسی شکل میں بھی ہو تو وہ خالص شرک اور کفر ہے. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام پر جادو کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں. تو اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کی نبوت، ان کا عقل، ان کا دماغ، یہ تین چیزیں شیطانی تسلط سے محفوظ ہے. شیطانی تسلط نہ سحر کے ذریعے ہو سکتا ہے اور نہ کسی اور وجہ سے. نبی کا دل، نبی کا دماغ اور عقل اور بئی یہ شیطانی تسلط سے کیا ہے؟ محفوظ ہے. رہا طبی اثر، تو یہ امکان کے درجہ میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہے فی الجملہ اثر وقوع کے درجہ میں ہے، یخیل الی من سحرہم. تو ایک یہ طبی عوارض، انبیاء بشر ہیں، بشری عوارض انبیاء پہ بھی طاری ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کا عقل، دل اور بئی شیطانی تسلط سے محفوظ ہوتی ہے. کتنا صاف مسئلہ ہے. اب تیسرا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی وہاں تو امکان میں نے کہا، اور حضرت موسیٰ کے لیے فی الجملہ وقوع اتنی حد تک جتنی آیت میں آگے یخیل الی من. اب سحر جو بھی ہو، قرآن نے سحر کی نسبت کی ہے کہ سحر کی وجہ سے ان کے ذہن میں ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ یہ رسیاں چل رہی ہیں. اب بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کے اثر کی. تو یاد رکھو، اگر ویسے جماعت میں تفریق کرنی ہے اور ٹکڑے کرنا ہے تو یہ ہر بندے کی مرضی، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، دیانت کیا ہے اور خیانت کیا ہے. رہا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، وقوع ہوا یا نہیں. اور اگر غور کیا جائے تو آج جو دو طبقے بن گئے. ایک طبقہ انکار کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر فی الجملہ جو مانے وہ کافر ہے. یہ ایک طرف سے آواز آ رہی ہے پنجاب میں، اور دوسری طرف سے مد مقابل انہوں نے بھی غلوب کر کے جو اثر نہ مانے وہ کیا ہے جی معتزلی ہے، وہ جی فلانا ہے. یعنی اس طرف سے بھی فتوے، اس طرف سے بھی فتوے. افراط تفرید کا شکار دونوں گروہ ہو گئے. اعتدال اور صحیح مسئلہ جو ہم سمجھتے ہیں امانت دیانت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فی الجملہ جادو کا اثر، اس میں دو قول ہیں. بعض علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر کے مطلقاً وقوع کے قائل نہیں، اور کچھ علماء قائل ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں قائلین کی تعداد زیادہ ہے. زیادہ تر علماء جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کے اثر کے قائل ہیں فی الجملہ. پہلے علماء جو تھے ان میں بھی
اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو یہ ایک نزاع لفظی ہے. جو قائل ہے وہ مؤول ہے، وہ تعویل کرتے ہیں. جو روایت میں ہے وہ بھی نہیں مانتے. روایت کے اندر جو کچھ ہے وہ اس روایت کی کیا کرتے ہیں؟ تعویل. کیا کرتے ہیں؟ تعویل. اور جو آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر نہیں تھا تو وہ اصول کے مطابق اس روایت کی توجیہ کرتا ہے. تو تعویل تو یہ بھی کر رہے ہیں اور وہ توجیہ کر رہا ہے. اب یہ عجیب دیانت ہے کہ خود اس روایت کو نہ مانے اور اس کی تعویل گھسیٹ کر امور دنیاوی تے طبیعت تے قوت خیالیہ تے یہ امور دنیاوی کی قید تو حدیث میں نہیں. میری بات ذرا سمجھو. یہ امور دنیاوی کی قید کیا ہے؟ تعویل ہے. یہ تعویل کی گئی. تو جو قائل ہے وہ مؤول ہے، ان پہ تکفیر نہیں ہے، تفسیق نہیں. اور جو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر نہیں ہوا تو انہوں نے بھی دلائل پیش کیے کہ عموم بلوا میں خبر واحد حجت نہیں. پھر اس خبر میں اضطراب ہے. اور اسی طرح ابن عاشور نے اور بھی اس کے معامل بیان کیے. تو حاصل یہ کہ یہ بھی اصول حدیث پر رہتے ہوئے اب عموم بلوا یہ ہماری تو بنائی ہوئی بات نہیں نا. اصول شاشی سے لے کر ساری کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے کہ ایسا واقعہ جس کا تعلق بہت سارے افراد کے ساتھ ہو وہاں خبر واحد حجت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ مسجد کے امام ہیں، 9 آپ کی بیویاں ہیں اور آپ جج بھی ہیں، امیر المجاہدین بھی ہیں، باہر بھی اکیلے نہیں، گھر میں بھی اکیلے نہیں. اور سال تک اگر اس طرح کا واقعہ تو یہ اتنے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے یہ خبر واحد ہے. کس میں؟ عموم بلوا میں. اور عموم بلوا میں خبر واحد یہ حضرات کہتے ہیں حجت نہیں، اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں. اور جو مان رہے ہیں وہ تعویل کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر تکفیر بازی کرنا، وہ کہے تم کافر، وہ کہے تم معتزلی، وہ کہے تم مرتد، وہ کہے تم مرتد. اور اس پہ مناظروں کی فضا اور مناظروں کے چیلنج سوائے اس کے کہ جان بوجھ کر غیروں کی سازش سے جماعت کو تقسیم نظریاتی طور پر کرنے کی یہ سازش ہے. اللہ ان شر پسند عناصر کو ہدایت دے. اگر ہدایت کے قابل ہیں نہیں تو جن کی محبت میں مر رہے ہیں اللہ ان کے ساتھ ان کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی ایسے مسائل نہیں. 3 مسئلے میں نے عرض کیے. نفس سیر کا اثر اور انبیاء پر سیر اور انبیاء کی جو عصمت کا تعلق ہے، انبیاء کا دل دماغ وہی شیطانی تسلط سے بالکل محفوظ ہے. اچھا اب یہ جادو کرتے ہیں، جادو ہوا. عوام کیا سمجھتی ہے اس سے؟ عوام کیا سمجھ رہی ہے اس سے؟ پھر خود جب پھنستے ہیں تعویل کر لیتے ہیں جی ہم بھی نہیں مانتے دل دماغ پر اور وہی پر. عوام کو بھی بتاؤ نا، یہ عوام کو بھی بتانی. دوسری طرف سے بھی زیادتی ہے، یہ نہیں کہتا ایک طرف سے. دوسرے بھی مطلقاً تکفیر کرتی کہ جو کسی قسم کے سیر کا اثر کا قائل ہو وہ کافر ہے، وہ فلانا ہے. اس طرف سے بھی انتہا ہے تکفیر، ادھر سے بھی تذلیل اور تفسیق. یہ دونوں غالی گروہ ہیں، غلب کر رہے ہیں. مسئلہ کے اعتدال اور مسئلہ اعتدال وہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر واقع ہوا یا نہیں ہوا، صرف اس بات میں. اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلے سے 2 قول چلے آئے ہیں. اب اس پہ مزید تبصرہ اگر کرنے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ العزیز معوذتین میں جا کر اس پر تفصیلی بات ہوگی. اب ذرا چلو